احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ہم نے جو دجال کے حوالے سے بلکہ دور فتن کی جو احادیث ہم نے پڑھی، خاص طور پہ جو جنگوں سے متعلق ہیں، اور وہ احادیث پڑھنے کے بعد اور پھر جو دجال کے بارے میں ہمارے سامنے معلومات آئی ہیں، اور جو آج کے دور کے حوالے سے بھی ہم نے ایک نقشہ سامنے لانے کی کوشش کی ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شر ہی شر غالب رہے گا، خیر کے غالب آنے کا کہیں دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ گزشتہ جو ہماری نشست جہاں پہ ہمارا اختتام ہوا تھا، میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو تو ہمیں آل آؤٹ جانا ہوگا حق کے لیے، یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر سے کام نہیں چلے گا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خطر آتش نمرود میں چھلانگ لگا دی تھی، ایسے ہر چیز سے کٹ کر اللہ والا بننا ہوگا، تب اللہ کی مدد آئے گی، نہیں تو یہ شیطانی طاقتیں اکھاڑ کر لے جائیں گی۔ اب یہ دو باتیں علیحدہ علیحدہ بظاہر نظر آتی ہیں، میں نے ایک ہی بات اصل میں کی ہے۔ پہلی بات کا نتیجہ یہ تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حق تو غالب آ ہی نہیں سکتا، حق تو مغلوب ہی رہے گا اور حق پرست ختم ہو جائیں گے اور باطل اور شیطنت ہی راج کرے گی۔ اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ بچیں گے صرف وہ کہ جو پوری طرح حق پرست ہوں گے۔ تو اب ان دونوں باتوں سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نظر آتا ہے کہ حق پرست ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ حق پرست ختم ہو جائیں۔ تاریخ انسانی میں یہ مراحل پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ فرعون نے بھی کوشش کی ہے کہ جو موسیٰ اور اس کے ساتھی ہیں ان کو ختم کر دیں، اور اس سے پہلے بھی ہوتی رہی، اس کے بعد بھی ہوتی رہی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی ان ساری چالوں کو ہمیشہ ناکام بنایا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مٹاتا رہا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کر دیتا تو زمین میں فساد مچ جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ حج میں، اگر بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو اللہ دفع نہ کر دیتا تو تمام جو مذہبی نشانات ہیں، وہ خواہ عیسائیوں کے عبادت خانے ہوں، یہودیوں کے ہوں، یا یہ کہ خانقاہیں ہوں، یا مسلمانوں کی مسجدیں ہوں، وہ سب ویران کر دی جاتی، ہدمت، گرا دی جاتی۔ تو ابھی تو آپ نے صرف سعودی عرب میں تبلیغی جماعت، جو سب سے معصوم سی جماعت ہے ہماری تمام جماعتوں میں سب سے معصوم ترین جماعت، تو جس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ اندرا گاندھی نے بھی کہا کہ اس کو بھی جب CID کی رپورٹ ملی، اسے خطرہ محسوس ہوا، لاکھوں کا اجتماع، تو اس نے معلوم کروایا، تو جو CID نے رپورٹ دی وہ یہ تھی کہ یا تو یہ آسمان سے اوپر کی بات کرتے ہیں یا زمین سے نیچے کی بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں، ان کو لگے رہنے دو۔ تو آپ سوچیں جب وہ بھی گوارا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مذہب کا نشان گوارا نہیں ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے، یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی مذہب کا کوئی نشان جو ہے وہ کوئی عبادت گاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ قرآن مجید نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہ شیطان پہلے بھی چالیں چلتا رہا، لیکن جب وہ اس جگہ پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر
وہ والی مدد کرتا ہے جو اس سے پہلے اس کی عام سنت میں نہیں ہوتی. یعنی دیکھیں نا، کسی کوئی آدمی آگ میں پڑا ہوا ہو تو آگ جلا دے گی. آگ سے زندہ نکلنا تو بہت خاص بات ہے نا، یہ عام بات نہیں ہے. تو اس کو سمجھ لیجئے. پھر اللہ بھی خاص قسم کی مدد کرتا ہے، کوئی عام قسم کی مدد نہیں کرتا ہے. اور شیطان نے چونکہ اپنا سارا تانا بانا اس عام حالات کے مطابق بنا ہوا ہوتا ہے، لہذا وہ خاص قسم کی مصیبت وہ اس کے سارے جو کارندے ہوتے ہیں ان کو بہا کے لے جاتی ہے. یہ چیزیں ہمارے سامنے کھل کے آ جائیں گی. تو تاریخ کا سبق یہی ہے. دوسرا، قرآن مجید نے اس بات کو بڑے تیقن کے ساتھ کہا ہے کہ یہ خیر و شر کا معرکہ اور یہ حق و باطل کی جنگ تا قیامت جاری رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی. تو اگر باطل غالب آ جائے تو جنگ ختم ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، یہ جاری رہے گی. اور یہ حق باطل کے سر کا کچومر نکالتا رہے گا. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے سر پر، وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے، یعنی اس کا بھیجا پھوڑ کے باہر نکال دیتا ہے. تو یہ ہمیشہ چلتا آیا ہے. اب یہاں جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ عام طور پر ان کا درس دینے سے طبیعت رکتی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اور اس میں مضمون بہت ہی حساس قسم کا ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ اگر آپ شیطان کے اعلی کاروں سے بچ بھی جائیں تو جو مذہبیوں کے اعلی کار ہیں وہ بندے کو کوئی چھوٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور گلی محلے کا ہر چوچا وہ فتویٰ دینے کا حق رکھتا ہوتا ہے کہ یہ گستاخ ہے، اور پھر یہ کہ اس کے بعد اگلے کام کرنے کے بھی حقوق ان کو، یعنی وہ خدائی فوجدار ہیں تو انہیں حاصل ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب یہ یہاں پہ ایک چیز زیر بحث آئی ہے تو وہ لوگ جو ہے اس سے گھبراتے ہیں وہ بیان کرنا بھی. لیکن جب آپ نے کوئی نازک بات سمجھنی ہو تو کوئی نازک مقام چھیڑ کر ہی سمجھیں گے، اس کے بغیر تو آپ نہیں سمجھ سکتے. تو ہمت کرنی پڑتی ہے. تو میں نے بہت بڑی بات کی تھی کہ جو بندہ پورا حق پہ چلے گا وہ بچے گا. اب اس کا ثبوت دینا ہے نا، تو وہ یہ بات بتائے بغیر ثبوت نہیں دیا جا سکتا. اس لیے یہ آیات میں نے منتخب کی ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 73 تا 77 ہیں جو میں نے تلاوت کی تھی. اور آیت نمبر 73 یہ ہے، اب آپ ذہن میں رکھیں یہ سورہ بنی اسرائیل نازل ہو رہی ہے تقریباً سن 12 کے آس پاس. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں 12 برس ہو چکے ہیں. کیا کچھ ہو چکا ہے. حضور کو پہلے ہی 3 سالوں میں مجنون بھی کہا گیا، کذاب بھی کہا گیا، یعنی ہر وہ بری بات آپ سے منسوب کی گئی جو آپ کی شان کے خلاف تھی، فروتر تھی، مجنون اور ہر طرح کے القابات سے نوازا کیا. اس کے بعد پھر حضور کے ساتھیوں کو دیکھتے انگاروں پہ لٹایا گیا، ان کے وجود کے چھتڑے اڑائے گئے اور ان کو مکے کی سنگلاخ گلیوں میں ٹخنوں پہ رسیاں ڈال کے گھسیٹا گیا. تو یہ سارا کچھ ہو چکا. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف آفریں ہو چکی. وہ جو ڈیل ہوتی ہے نا، جی ڈیل ہو گئی تو ڈیل ہو گئی، آفریں ہوئی، بادشاہ بن جائیں، شادی کر لیں، دولت لے لیں، یہ بھی ہو چکا سب. یہ سب جب ناکام ہوا تو پورے قبیلے کو، آج کے حوالے سے سمجھے پوری اسٹیٹ کو، جیسے ملا عمر نے کہا تھا کہ میں اسامہ نہیں دیتا، تو ابو طالب سے مطالبہ ہوا تھا نا محمد دے دیں، آپ بیچ سے ہٹ جائیں. انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم نہیں چھوڑتے. تو پھر پورے قبیلے کو شعب بنی ہاشم میں 3 سال سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا. یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد پھر ابو طالب کا انتقال ہو گیا، قبیلہ چلا گیا ابو لہب کے پاس، یو ٹرن خان آ گیا. تو ابو لہب کے پاس قبیلہ چلا گیا. وہ حضرت خدیجہ جو گھر میں سہارا دیتی تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا. آپ پناہ کی تلاش میں طائف تشریف لے گئے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. اسی لیے حضور نے یہ سن 10 نبوی کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا. یہ 3 بڑے حادثے ہوئے سن 10 میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں واپس داخل ہوئے ہیں تو ایک مشرک موتم بن عدی کی پناہ لے کے داخل ہوئے. یہ پناہ تھی اصل میں، پروٹیکشن. اور آپ پروٹیکشن ہی کے لیے طائف گئے تھے، آپ پروٹیکشن ہی لے کے واپس مکے میں داخل ہوئے. وہ ہماری ایک جماعت ہے نا، وہ جو حزب التحریر والے جو نصرت کا تصور لے کے آئے ہیں، تو وہ پروٹیکشن کو نصرت سمجھتے ہیں. وہ نصرت جو آج ہر شہری کو حاصل ہے، اس کی ریاست اس کی پروٹیکشن کرتی ہے، وہ تب قبیلہ کرتا تھا. قبیلے نے وہ جب پروٹیکشن اٹھ گئی ابو لہب کی وجہ سے، تو اب حضور کو کوئی نئی پروٹیکشن چاہیے. اور وہ نئی پروٹیکشن پھر ملی موتم بن عدی سے. یہ دائیں بائیں آپ نے ہر جگہ تلاش کی، نہیں ملی، بالآخر موتم بن عدی سے ملی. یہ نصرت نہیں تھی،
یہ دین کے غلبے کی نصرت نہیں تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے پروٹیکشن کا مسئلہ، یہ زندہ رہنے کا حق تھا جو آپ نے حاصل کیا اس کے ذریعے سے۔ اور دین کی نصرت کا تو کسی ایسے بندے سے کہ جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مشرک سے دین کی نصرت طلب ہی نہیں کی جاتی۔ سورہ کاف میں آتا ہے فلا توتے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اس کی بات کو مت مانو کہ جو اس کی دل ہماری یاد سے غافل ہے، اور اپنے آپ کو روک کر صرف اہل ایمان کے ساتھ رکھو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اور یریدون وجہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں اس سے آگے مت جائیں۔ تو آپ کسی غیر مسلم سے یا یہ کہ کسی ایسے آدمی سے کہ جس کی ہوائے نفس کی جو پیروی کرنے والا ہو، اس سے مدد مانگنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سورہ کافی میں یہ بھی مضمون ہے کہ وَلَا مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اللہ فرماتا ہے میں گمراہوں کو، گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو نہیں بناتا۔ تو یہ تو دین کی نصرت، یہ اللہ کی نصرت، اللہ کے رسول کی نصرت دست و بازو بننے والی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نہیں بناتا ان کو۔ تو گمراہوں سے نصرت نہیں مانگی جاتی، ہاں پروٹیکشن مانگی جا سکتی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی بھی ہے اور لی بھی ہے۔ تو یہ وہ دور ہے جب یہ آیتیں اتری ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو آیتیں سنائیں، اس کے بعد جو 79 نمبر آیت ہے، 80 نمبر وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یعنی ہجرت کا اشارہ آ گیا۔ تو گویا مکے کے بالکل آخری دور ہے، اور اس وقت جو بھی حالات کی شدت تھی اس کا آپ اندازہ لگا لیں۔ ایک طرف آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں، دوسری طرف لالچ دیے جا رہے ہیں، تیسری طرف کمپرومائزنگ فارمولے آ رہے ہیں، یعنی وہ جو سٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہوتی ہے وہ پوری شدت پر ہے۔ اب یہ جو کیفیت ہے نا، یہ بیک گراؤنڈ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو یہ الفاظ سنیں، وَإِن قَعْدُوا، اے نبی یہ قریب تھے، کون؟ مشرکین، مخالفین، یہ شیاطین، یہ شیطان کے پٹھو، یہ قریب تھے لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ آپ کو بچلا دیں، فتنہ ہوتا ہے نا، یہ بولا ہلا دیں، ڈگمگا دیں، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس شے سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ قرآن مجید۔ اس سے آپ کو ڈگمگا دینے کا کیا مطلب ہوا کہ اب آپ اپنی جو بھی سوچ ہے اس کی بنیاد پر ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لیں، وہ جو اللہ نے فارمولہ دیا ہوا ہے اس کو ذرا سائیڈ لائن کر دیں، اس سے ذرا نظر ہٹا لیں۔ یہ جو دنیا میں جیسے ہم اپنے معاملات طے کرتے ہیں، اب دیکھیں نا، اب لے آئے نا اپنے اوپر۔ اصل میں اس کے لیے نہیں سنا رہا ہوں، اپنے لیے سنا رہا ہوں۔ آج ہمیں ایک مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولو، لیکن یہ مسئلہ تو جھوٹ بولے بغیر حل نہیں ہو سکتا نا۔ ٹھیک، ہل گئے نا، اس شے سے تو ہلا دیا نا، اس کیفیت نے ہلا دیا، اس مصیبت نے ہلا دیا، اس مشکل نے ہلا دیا جو اس وقت ہمارے سر پہ آئی۔ ہاں اللہ فرماتا ہے پردہ کرو، لیکن یار اس وقت تو سسرالی نہیں مانتے، یا برادری والے نہیں مانتے، یا یہ مسئلہ ہے، یا وہ قرآن کو سائڈ پہ کر دو، اس وقت تو سسرالیوں کو آگے کر لو نا۔ تو یہ جو پریشر آتا ہے اسی سے پتہ چلتا ہے بندہ ادھر جاتا ہے یا سیدھا جاتا ہے۔ تو پریشر محمد رسول اللہ پہ بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وَإِن قَعْدُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہمارے اوپر افتراء کر کے کوئی اور لے آئیں۔ افتراء کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ باندھنا، کوئی شے گھڑنا، ایک گھڑی ہوئی بات، موضوع بات، وضع کی ہوئی بات، وہ منسوب کسی اور پر کر دینا۔ جیسے کسی بندے نے خواب نہ دیکھا ہو اور صبح اٹھ کے کہے کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا ہے، تو یہ افتراء ہے، جو جھوٹ باندھا ہے اس نے۔ تو اسی طرح ایک بات اللہ نے نہ فرمائی ہو تو یہ کہنا کہ ہاں قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے، یہ بھی افتراء ہے۔ یہ کام بنی اسرائیل کرتے رہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو زبان کو ایسا گھما کے بولتا ہے کہ تمہیں یہ لگے کہ جو وہ بول رہا ہے یہ کتاب کا حصہ ہے۔ کتاب ایک خاص طریقے سے پڑھتے ہیں نا، تو وہ اس طرح اس کو گھما کے اپنی بات کو یوں کہتا ہے جیسے کتاب کا حصہ ہو، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تمہیں یہ لگے کہ وہ کتاب کا حصہ ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا ہے۔
وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ کام جانتے بوجھتے کرتے ہیں۔ یہی بات سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، اور اس میں فرمایا کہ جناب وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اس تاکہ دنیا کا کوئی فائدہ اٹھا لیں، دنیا کا کوئی فائدہ اٹھا لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کوئی 2 روپے لے لیں، دنیا کا فائدہ چیف جسٹس بننا بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا فائدہ وزیر اعظم بننا بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا فائدہ کسی وزیر اعظم سے کوئی الاؤنس لے لینا بھی ہو سکتا ہے، کوئی یہاں پہ کوئی فیسلٹی لے لینا بھی ہو سکتا ہے، یہ سب دنیا کا فائدہ ہے، تاکہ دنیا کے کوئی فائدے وصول کر لیں، کوئی حقیر مول لے لیں دنیا کے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ تو یہ کام وہ کرتے تھے۔ اس کا پورا زور لگایا گیا مشرکین مکہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ اللہ کی کتاب میں کچھ نرمی کر لیں اپنے پاس سے، اپنی مرضی سے، اور اس کے بدلے میں دنیا کا کوئی فائدہ ہم سے وصول کر لیں، کوئی 4 دن کمفرٹ کے گزار لیں۔ یہ ایک سٹرگل ہے نا، ایک محنت ہے جو مسلسل کرنی پڑی ہے، ایک مشقت ہے جس سے گزرنا پڑ رہا ہے، ایک جھگڑا ہے جو مسلسل ہے۔ شریف آدمی جھگڑا پسند نہیں کرتا، سلیم الفطرت آدمی کو بھی جھگڑا کوئی مطلب کوئی اچھی شے تو نہیں ہوتی، اسے ٹینشن ہے، تکلیف ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے رات کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور آرام بھی جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، دن کے ساری تقدر جو ہے وہ طبیعت کے اوپر لے کے آدمی رات کو لیٹتا ہے۔ تو اس لیے شریف آدمی تو کوشش کرتا ہے فرکشن نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، تو لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے اب لا کے کھڑا کر دیا، کرنا پڑے گا، تو وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ آپ کو یہ نیوٹرلائز کر دیں۔ اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے مداحنت کا، مداحنت، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ بھی آیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ مداحنت کریں تو پھر وہ بھی مداحنت کریں گے۔ لفظی معنی اس کا کیا گیا سست پڑنا، کہ بھئی وہ چاہتے ہیں کہ آپ سست پڑ جائیں تو وہ بھی سست پڑ جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ابھی مخالفت کر رہے ہیں، آپ اگر دعوت کے کام میں ڈھیلے پڑیں گے تو وہ مخالفت میں ڈھیلے پڑ جائیں گے، تو گویا جتنا آپ کی طرف سے زور لگ رہا ہوگا اتنا ہی وہ مخالفانہ زور لگا رہے ہوں گے، اور وہ مخالفانہ زور اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ آپ نفسیاتی طور پر آپ کی ول، آپ کی جو ایک قوت ارادی ہے، اس کو اتنا مزمحل کر دیں کہ آپ کے اندر کام کرنے کی ہمت باقی نہ رہے، اور جب آپ ڈھیلے ہوں گے تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ اور ویسے یہ لفظ جو ہے یہ بنا ہے، دہن کہتے ہیں تیل کو، اور تیل جہاں پہ فرکشن ہوتی ہے وہاں لوبریکیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انجن آئل وہ کس کام آتا ہے کہ وہاں پہ وہ جو پسٹن چل رہا ہے تو اس کو اگر آپ تیل نہیں دے کے رکھیں گے تو وہ انجن سیز ہو جائے گا، وہ رگڑ کی وجہ سے سیز ہو جائے گا۔ اب یہاں انسانوں کے درمیان رگڑ ہے، ٹکراؤ ہے، میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، دوسرا جو ہے باطل کے ساتھ کھڑا، اب رگڑ آ رہی ہے، تو تیل کیا ہوگا اس کا کہ کوئی بات وہ میری مان لے، کوئی میں اس کی مان لوں، تو وہ بھی ڈھیلا پڑ جائے، میں بھی ڈھیلا، اور ڈھیلے کے ساتھ بھی اس کا مفہوم جڑ گیا، لوبریکیشن کے ساتھ بھی اس کا مفہوم جڑ گیا۔ تو وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، تو وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ، ظاہر ہے اب یہ حق وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن مجید حق کا پیغام ہے نا۔ آپ نے حق سے اگر ہٹنا ہے تو قرآن سے ہٹنا ہوگا، اس کے بغیر آپ حق سے ہٹ نہیں سکتے، تو یہ لوبریکیشن قرآن سے ہٹے بغیر نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ آپ کو قرآن مجید سے ہٹانا چاہتے تھے، پورا انہوں نے زور لگا دیا تھا۔ اور وہ میں نے جو آپ کے سامنے 10 یا 12 سال کی تاریخ رکھی ہے، وہ سارا زور کائے کو، کس کام کے لیے تھا؟ اگر کبھی لالچ دیا ہے تو، اور اگر کبھی تشدد کیا ہے تو کس مقصد کے لیے تھا؟ اس حق پر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائیورٹ کر دیا جائے۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر ایسا ہو جاتا، اذن، اگر یوں ہو جاتا، یہ لازماً آپ کو خلیل بنا لیتے، دوست بنا لیتے۔ یہ پھر وہی بات آ گئی ہے نا۔ اب دیکھیں پیر پگاڑا کا باپ، وہ پرانے، ابھی پیر پگاڑا جو ہے اس کا دادا، وہ ہروں کا امیر تھا، حریت، جس نے انگریز کے خلاف بغاوت کی تھی، ایسی بغاوت کہ ایئر فورس استعمال کرنی پڑی تھی،
آخر وہ بغاوت ختم ہوئی، وہ قید ہوئے، جیل میں ہی ان کو مارا گیا، ان کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں دی گئی۔ اور جو پیر پگاڑا، جو ابھی اس کا جو والد تھا، یہ 2 بھائی تھے، دونوں کو وہ انگریز لے گئے انگلستان، دشمن کے بچوں کو پڑھایا، اور پڑھا کے جو پیر پگاڑا واپس بھیجا وہ تھا جو ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ پیر پگاڑا صاحب کیا تھے۔ تو ایک پگاڑے سے دشمنی اور دوسرے پگاڑے سے یاری، وجہ ایک پگاڑا حق پر کھڑا تھا اور دوسرا پگاڑا وہ چھوڑ چکا تھا حق۔ اور اسی طرح خیر اور بھی بہت سے ہیں، یعنی یہ اولادیں ویسی نہیں بگڑتی، بگاڑی جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا وہ فلانے کی اولاد، یہ نہیں، فلانے کی اولاد پر خاص کام کیا جاتا ہے، ورکنگ ہوتی ہے، تاکہ اس کی جتنی بھی جو فیلوشپ ہے وہ یا جو فالوورز ہیں وہ سارے کے سارے وہ ڈائیورٹ ہو جائیں۔ وہ اب تو ظاہر ہے اس کا کسٹوڈین وہ ہے نا جو اس کی اولاد ہے، میراث جسے آئی ہے، اور وہ پھر اسے شفٹ کر دے تو وہ تو سارا کام فلاپ ہو جاتا ہے جو اس شخصیت نے کیا ہوا ہوتا ہے۔ پیر پگاڑا کی جب وراثت ملے گی اس پگاڑا کو جو ہم نے پڑھایا ہے تو وراثت تو ڈوب جائے گی، وہ محنت جات سب ختم ہو جائے گا، تو پھر دوست بنا لیں گے۔ تو اگر وہ پہلے والا پگاڑا بھی راضی ہو جاتا ہے، ٹیپو سلطان راضی ہو جاتا ہے، تو بس ٹھیک ہے، دوستی ہو جاتی۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کمپرومائز پر تیار ہو جاتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اذا لاتخذوا کا خلیلا۔ اور اب یہ الفاظ ہیں وہ بہت نازک الفاظ ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا یہ لیکن اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، نہیں یہ الفاظ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ مخاطب محمد الرسول اللہ ہیں، کیونکہ بات ان سے شروع ہوئی ہے، انہی کی زندگی کو مثال بنا کے پیش کیا گیا ہے، اسوہ وہی ہیں، لہٰذا انہی کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی، اگرچہ کہ وہاں اس بات کا امکان کوئی نہیں تھا جو بیان کی گئی ہے، لیکن آج تو امکان ہے نا، لہٰذا اسے سنیے، یہ ہے ہمارے کام کی بات۔ وہ پہلی تو ایک تاریخی حقیقت تھی جو ہمارے سامنے آ گئی، اصل کام کی بات یہ جو آ رہی ہے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اے نبی اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کر دیتے، ثابت قدم، ثبتناک ثابت قدم ہوتا ہے نا، پکا نہ کھڑا کر دیتے، شدت کے ساتھ۔ آج کل شدت پسندی گالی ہے، جو بندہ اپنی بات پہ اڑ جائے، کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں تو اسی بات پر ہوں، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اڑیل بھی کہتے ہیں، ضدی بھی کہتے ہیں، شدت پسند بھی کہتے ہیں، اس کو گالی بنا دیا ہے۔ تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ حضور کو کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو مضبوط نہ کھڑا کر دیا ہوتا ہے، یعنی ضدی نہ بنا دیا ہوتا ہے اس حق کے ساتھ۔ لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو یقیناً کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، یہ 3 الفاظ آئے ہیں۔ کدت میں بھی کوئی چیز معمولی درجے میں اگر ہو نا، امکان کسی شے کے پھرنے کا ہو تو اس کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، ترکنو یہ کسی طرف ڈھلکنا، کسی طرف جھکنا، رکن یعنی جیسے ہوتا ہے نا ستون، وہ سہارا دینے کے لیے ہوتا ہے، تو کوئی تھوڑا سا جو ہے نا کسی کی طرف سہارا پکڑنا، معمولی سی اس طرف رغبت کرنا۔ اور شیء قلیل، یہ تو آپ بھی سمجھے، تو اردو میں بھی آتا ہے نا، معمولی سا شیء قلیل۔ تو اب یہاں پہ بات یہ کی گئی ہے کہ اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کھڑا کر دیتے، یہ بالکل وہی بات ہے کہ اگر ہم نے یوسف کو جو ہے نا وہ برہان نہ دکھا دیتے تو وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم آپ کو نہ کھڑا کر دیتے تو آپ ان باتوں کی طرف، چکنی چپڑی باتوں کی طرف کچھ نہ تھوڑے سے ہلکے پھلکے سے مائل ہو جاتے، اور آدمی بڑی آسانی سے ہو بھی جاتے ہیں کہ چلیں یار یہ بندہ ہے ابھی شراب نہیں چھوڑ رہا، نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو آہستہ آہستہ شراب بھی چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا، ایک بات معقول لگتی ہے۔ اچھا چلیں جی، یہ تو ہمیں یہاں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے خانہ کعبہ میں، ابھی یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، لیکن یہ کہ 360 چلے نہیں، 180 بت ہمارے رکھے رہیں گے، تو کچھ تو فرق پڑ گیا نا یار، وہ 360 کے مقابلے میں 180 تو آ گئے، نماز پڑھنے کی اجازت بھی مل گئی، تو یہ تو مطلب کافی سارے دلائل ہوتے ہیں کہ اس طرف آدمی اپنے آپ کو مائل بھی، پھر جھگڑا ختم ہوگا، تعلقات اچھے ہوں گے، آنا جانا ہوگا، تبلیغ کے زیادہ مواقع ملیں گے، اور جب مل بیٹھیں گے تو اور باتیں سمجھائیں گے، بیچ سے نفرت کی دیوار ہٹے گی، تو پھر آخر ہمارے پاس حق ہے، حق اثر کرے گا اور کسی نہ کسی طرح وہ بات ان کے دل میں اتر جائے گی۔ 10 باتیں ہیں
اس لیے آپ ادھر مائل ہو جاتے اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کھڑا کر دیتے. اگر ایسا ہو جاتا اذن، دیکھیے ہوا نہیں، وہ تو آپ کھڑے رہے پوری ثابت قدمی کے ساتھ، لیکن اگر بالفرض محال ایسا ہو جاتا اذن لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تو ہم آپ کو مزہ چکھاتے ضعف الحیات، ضعف دگنا، حیات اس دنیا کی زندگی، وضعف الممات مرنا موت اس کا بھی دگنا. مطلب کیا ہوا؟ ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے. آگے بڑھنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا یہاں رک لیجئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں نے بتایا نا کوئی امکان ہی نہیں تھا، وہ تو ہمیں سمجھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. وہ جو ذمہ داری محمد الرسول اللہ پر تھی قرآن کے ساتھ جڑ کے کھڑے رہنے کی، وہ ذمہ داری اب کس کے پاس آئی؟ حضور کے بعد امت کے پاس آئی. اور جو آپ کا پہلا حصہ تھا نا، اس نے نبھایا کیسے؟ اسے جانوں پہ کھیل کے نبھایا ہے. آپ سمجھتے ہیں خلافت مل گئی تھی، اور بھائی خلافت نہیں ملی تھی، ذمہ داری ملی تھی، اور ایک ایسی ذمہ داری ملی تھی جس میں جان جاتی ہے. وہ ایسی کوئی شاعری کر رہے تھے، کاش میں درختوں پہ چہچانے والی چڑیا ہوتا، کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا. وہ راتوں کو جو گھومتے تھے آرام نہیں کرتے تھے، تہجد نہیں پڑھ رہے، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ کیا بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کر کے واپس آ رہے تھے تو شاید کچھ کیا کیفیت تھی جس میں اللہ کو مخاطب کر کے کہا، اللہ میری ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں رہی ہے کہ میں یہ ذمہ داری اٹھا سکوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہ سمجھے یہ آج ہمارے والے وزیر اعظم 55 کلومیٹر پہ ہیلی کاپٹر استعمال کرنے والے، وہ اور چیز، وہ ذمہ داری تھی، بھاری بوجھ تھا. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، جو امت پر آیا، امت نے اپنے اس خلافت کے ادارے کی طرف منتقل کیا. یہ امت کی نمائندگی تھی، یہ کوئی عام معمولی بات نہیں تھی. اور امت کے پاس ذمہ داری کیا تھی؟ جو رسالت کے پاس ذمہ داری ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری امت نے نبھانی تھی، جس کے لیے اس نے اپنا نمائندہ بنایا حضرت ابو بکر کو، اور حضرت عمر کو، اور حضرت عثمان کو، اور حضرت علی کو، جنہوں نے نبھائی. پھر جنہوں نے نہیں نبھائی انہوں نے تو پھر اور جو بھی کام کیے نا، جنہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا وہ یہ تھے. تو یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے. اور وہ کیسے کھڑے رہے اس کے لیے ذرا سوچیں. ان واقعات کو اس طرح دیکھیں کہ وہ جو مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ جی آپ ان سے تو نہ کریں نا، وہ چلیں لشکر اسامہ حضور ترتیب دے کے گئے، وہ تو جائے گا ہی جائے گا، اور جو جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ تو جنگ ہوگی ہی ہوگی. یہ زکوٰۃ کا مسئلہ تو ہلکا سا مسئلہ ہے نا، کوئی نہیں دے رہا، چلیں بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو ان کو چھوڑیں. تو اس کا جواب یہ تو نہیں دیا کہ ٹیکس اگر کلیکٹ نہیں ہوگا تو ہم اپنے خرچے کیسے پورے کریں گے. یہ جواب تو نہیں دیا تھا. جواب کیا دیا تھا؟ اَيُبَدِّلُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین بدل جائے گا جبکہ میں زندہ ہوں؟ اب تبدیلی کتنی سی؟ تھوڑی سی. اچھا یہ نہیں تھی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ تھی کہ حکومت کو نہیں دیتے، ہم خود دیں گے، آپس میں بانٹیں گے، جہاں ہم دینا چاہیں گے وہاں دیں گے، حکومت کو نہیں دیں گے. اتنی ساری بات تھی نا، کتنی بڑی بات ہو گئی، چھوٹی سی بات ہی ہے نا. لیکن انہوں نے پوری مضبوطی کے ساتھ اسے تھاما. وہ بالکل وہی بات، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، طاقت سے پکڑو. اور وہ طاقت سے پھر یوں کر کے پکڑا جاتا ہے، اتنا سا بھی فرق گوارا نہیں ہے. تو اس کے بعد امت نے کیا کیا؟ آج امت کیا کر رہی ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو اگر حضور کو اللہ نے صاف صاف کہہ دیا اَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تو امت بچے گی. یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو اب بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ بچے گا کون؟ جو پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. بچنے کی ایک ہی صورت باقی ہے اور کوئی صورت باقی نہیں ہے. وہ میں پورا نقشہ ہمارے سامنے آ گیا نا. آج کے ذرائع ابلاغ دیکھیں، ذرائع نقل و حمل دیکھیں، جو اس وقت پوری طرح شیطان کے شکنجے میں سب آئے ہوئے اس کو دیکھیں. بچے گا تو وہ جیسے کوئی آگ سے نکل جائے زندہ سلامت.
ٹھیک بات ہو گئی یا نہیں؟ تو یہ والی مدد، اس درجے کی مدد کب آئے گی؟ جب آپ اسی درجے میں دین کے ساتھ جڑ جائیں گے. اس کے بغیر تو یہ والی مدد نہیں آ سکتی. تو کل تک اگر کوئی اس معاملے میں ڈھیلا ماٹھا تھا کہ چلے نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں اور یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، تو اگر کوئی بچنا چاہتا ہے دجال سے، دجالیت سے، شیطان سے، اس کے ایجنٹوں سے، اس نیٹ ورک سے، عالمی نیٹ ورک سے جس نے پوری نوع انسانی کو مٹھی میں جکڑ رکھا ہے، جو ہمارے خون کی طرح ہمارے نظام زندگی کے اندر دوڑ رہا ہے اور نظام حکومت کے اندر دوڑ رہا ہے، تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پوری طرح دانتوں سے پکڑ لیا جائے دین کو، یعنی قرآن مجید کو. اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی مددگار کو نہ پائیں گے. یہ اس وقت ٹائم نہیں ہے، کم ہے، میں صرف حوالہ دے دیتا ہوں. اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اس امت کا ذکر ہے جو ہم سے پہلے تھی، یعنی بنی اسرائیل، اور ان کو 2 ماریں پڑی تھیں شیطان کے ایجنٹوں سے، مشرکوں سے، بخت نصر اور ٹائٹس رومی، اس کا ذکر ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْأَرْضِ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. وہ 2 مارے اور یروشلم تباہ ہو گیا، ہیکل سلیمانی گر گیا، تورات گم ہو گئی، یعنی مذہب کا بھی ستیہ ناش ہو گیا. ہوا کیوں؟ جب اس امت نے اپنی وہ ذمہ داری ادا نہیں. تو جو بات حضور سے کہی جا رہی ہے یہ بالفعل ایک امت پہ گزر چکی کہ جب آپ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے تو پھر یہ تباہی آتی ہے. آج اس تباہی کے دہانے پر ہم پہنچ چکے. اور یہ جو سعودی عرب کر رہا ہے، محمد بن سلمان جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے سعودی عرب کو، یہ در حقیقت سعودی عرب کی گردن پھنسا رہا ہے اللہ کی مٹھی میں. اسی سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت بھی موجود ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیں، ٹھان لیتے ہیں کہ یہ بستی اب تباہ ہونے کے لائق ہے، تو ایک دم نہیں کرتے. امرنا، ہم حکم دے دیتے ہیں، مطلب یہ کہ چھوٹ دے دیتے ہیں، ایک دم نہیں پکڑتے، چھوٹ دے دیتے ہیں، حالات پیدا کر دیتے ہیں. مترفیہ، وہاں کے خوشحال لوگوں کے لیے وہ ان کو کھل کھیلنے کا موقع دے دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، وہاں وہ خوب فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں. سینمے کھولو، کنسرٹ کرواؤ، گانے گاؤ، ناچو کودو، جا کے عیاشیاں کرو جو ہے بیچز کے اوپر، اور یہ کہ سی سائٹ پہ نکل جاؤ. یہ جو بدماشیاں وہ کر رہے ہیں، یہ جناب جو ہے وہ ویکینڈ میریجز کرو، اور یہ مسیار کے نام پر شریعت کا حلیہ بگاڑو، یہ ساری بدماشیاں کرنے کی ہم انہیں چھٹی دے دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر خوب کرتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں عیاشی کی چھٹی ملی ہوئی ہے. ہوتا کیا؟ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، ان پر ہماری دفعہ لاگو ہو جاتی ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ بھئی یہاں پہ ایک بندہ چرس بیچتا ہے، تھانے دار صاحب کو پتہ لگ گیا، لیکن وہ اسے نہیں پکڑتے، خالی ہاتھ پکڑ کے کیا کریں گے؟ وہ اسے ذرا ڈیل دیتے ہیں، بلکہ یہ کہ اپنا گاہک بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گا نا. اللہ بھی چھوٹ دے دیتا ہے، حالات اور کھول دیتا ہے. چلیں، ہم نے دام بچھایا ہے تمہارے لیے، آ جاؤ. اب وہ جب پوری طرح اپنی عیاشی میں پڑ جاتا ہے تو ہماری دفعہ لاگو ہو جاتی ہے. پھر وہ دفعہ 302 کا اطلاق ہو جاتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو پھر ہم اس کی جڑ کاٹ دیتے ہیں. تو میں نے آپ کو ایک فرق کر کے دیا تھا، آل سعود کو علیحدہ کر کے دیا تھا، اور آل شیخ کے 2 حصے آپ کو بتائے تھے. ایک وہ جو ان آل سعود کا وظیفہ خوار ہے، ان کا غلام بے دام نہیں، غلام دام والا ہے، دام والا غلام. اور ایک انہی میں حق پرست لوگ بھی ہیں، تو بچیں گے وہ حق پرست. باقی یہ کہ یہ سعودیہ تو گیا. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. تو یہاں پہ جو یعنی جو بات کھلی وہ کیا کہ حضور کو خطاب کر کے سنایا امت کو گیا. اور اگر حضور کے لیے اتنی تلخ الفاظ آ گئے تو امت کیسے بچے گی؟ اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. ہمارے مقابلے میں پھر تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. یہ سمجھتے ہیں اسرائیل ان کی مدد کرے گا. اسرائیلی کے تھلے جا کے لگے نا، وہ کرے گا مدد. اچھا چلیں، ہم نے تو جیسے حضور کو سامنے رکھ کے اور امت کو سنا دیا، ہم نے بھی سعودی عرب کو رکھ کے
تو یہ ہماری بھی تو تاریخ ہے نا، ہمارے والے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے بھی تو ملک جو ہے اسلام کے نام پر بنایا تھا نا۔ ہماری مدد کرنے کے لیے چین آئے گا، امریکہ آئے گا، 71 میں کوئی آیا تھا جو اب آئے گا، اور جب مار اللہ کی طرف سے پڑ رہی ہو تو پھر کون آئے گا؟ سمجھنے کی بات تو یہ ہے، ثم لا تجد لک علینا نصیرا۔ اب ذرا تھوڑا سا دوسرے ایک بات سمجھ میں آ گئی، گویا جو اب اس قرآن سے جڑے گا وہ بچے گا، جو نہیں جڑے گا وہ نہیں بچے گا۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو جڑے گا تو ساری سازشیں تو اس کے خلاف ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آگ تو اس کے لیے دہکائی جائے گی کہ اس میں اسے زندہ جلا دیا جائے۔ جیسے اگر تبلیغی جماعت نہیں بچی تو اس کو کہاں چھوڑا جائے گا؟ جو پورے کے ساتھ جڑ جائیں اس کو کون معاف کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ اب اگلا حصہ یہ سمجھنے کے لیے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور وہ تو اس کے قریب آ چکے ہیں، کادو وہی قریب آ جانا بالکل۔ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ جو ہوتا ہے نا فضا یا فضو، یہ جو بکری کا بچہ ابھی ڈگمگا رہا ہوتا ہے، یعنی بالکل کبھی وہ صحیح طرح سے چل بھی نہیں پا رہا ہوتا ہے، کسی کو اس طرح کر دینا، یعنی ایک ہوتا ہے نا کسی کا مضبوط قدم جمع ہوا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کا قدم ابھی ڈگمگا رہا ہے، ہلا دینا کسی کو، یعنی کسی کے ارادے سے اسے اکھاڑ دینا، اس کی قوت ارادی کو مزمحل کر دینا۔ یہاں اس معنی میں ایک بات کی جا رہی ہے، ایک جگہ پہ آدمی جمع ہوا تھا، جہاں اس کی رہائش ہوتی ہے گویا وہاں پہ وہ جمع ہوا ہے، وہاں پہ وہ رہتا ہے، ارتھ روٹیڈ ہے نا، وہاں اس کا گھر ہے، وہاں برادری ہے، وہ جگہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ تو جس جگہ پہ آدمی جمع ہوا، جم کے رہ رہا ہے جہاں پہ، وہاں سے انہوں نے آپ کو ہلا دیا ہے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ یہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں۔ یہ وہ جملہ ہے کہ بھئی آپ کو جو ہمارے لوگ باہر ہوتے ہیں انہیں سننا پڑتا ہے کہ اگر آپ کو اپنا دین اتنا عزیز ہے تو ہمارے ملکوں میں کیا لینے آئے ہو، جاؤ اپنے ملک میں جاؤ۔ اور اب تو یہ کہ ہمارے ملکوں میں بھی پرویز مشرف نے کہا تھا نا کہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر یہ نظارہ نہیں کر سکتا اس طرح کی بے حیائی کا، آنکھیں بند کر لے، چینل تبدیل کر لے۔ سمجھ آئی؟ اب معاملہ اس سے آگے چلا گیا ہے، اب کہتے ہیں بھئی ان لوگوں کی یہ دنیا کو ان سے پاک ہی کر دیں، اور یہ پاک کرنے کی بات پہلے جس کا ذکر ہے باقاعدہ اور انہیں بھی کی تھی، ذکر ان کا بھی ہے، لیکن یہ کہ ذرا تفصیل سے ذکر فرعون کا ہے اسی سورہ مبارکہ میں، بلکہ انہی الفاظ کے ساتھ ہے۔ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے 9 نشانیاں لے کر، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، 9 نشانیاں دیکھ کے اس نے کہا موسیٰ تو جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ، تجھے پتہ ہے یہ تو بیانیہ بنا رہا ہے، اپنے پانڈو کے ذریعے سے ایک بیانیہ بنا رہا ہے، تجھے پتہ ہے کہ یہ نہیں اتاری ہیں مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے اتاری ہیں، اور سجانے کے لیے اتاری ہیں، بات سمجھانے کے لیے اتاری ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور میں سمجھتا ہوں تو تباہ ہونے والا ہے، کیونکہ تو باطل کی طرف چلا گیا، باطل مٹنے والا ہے اور تو اب برباد ہونے والا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، یہی لفظ آ گیا، یہی يَسْتَفِزُّونَكَ، فَأَرَادَ، اس نے ارادہ کیا، کس نے؟ فرعون نے، أَن يَسْتَفِزَّهُم، کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو وہ ڈگمگا دے، من الارض، زمین سے، فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو یہ تو نہیں ڈگمگائے، اس کو ہم نے اس کے ساتھیوں سمیت غرق کر دیا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب یہ مکے والے کرنے لگے ہیں کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا، اگر ایسا ہو گیا، دیکھیے یہ اِذًا بار بار آ رہا ہے، اگر آپ قرآن کو چھوڑ دیں اِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، آپ کو دوست بنا لیتے ہیں، اگر آپ اس سے تھوڑا سا ہٹ جاتے اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اب یہ وہ پھر اِذًا اگر انہوں نے آپ کو یہاں سے نکال دیا، لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کے بعد یہ بھی یہاں نہیں رہ سکیں گے، اور وہ نہیں رہے، 2 سال رہے بس، اللہ قلیلہ آ گیا تھا نا، قلیل سا رہیں گے، تو 2 سال رہے، 2 سال کے بعد جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا سارے بدر میں کھینچ رہے، مارے گئے، ان کے لاشیں پڑے تھے اور معجزاتی طور پہ مارے گئے۔ تو اس میں بشارت آ گئی، کس بات کے لیے؟
اگر آپ مضبوطی کے ساتھ حق پر ڈٹ جاؤ گے تو اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو باطل حق کو بالکل گوارا کرنے کے لیے تیار نہ ہو بلکہ ان کو نکال باہر کرنے کے در پہ ہو، اب تو گلوبل ولیج ہے نا، دنیا ہی سے ختم کر دینے کے چکر میں ہو، اس کو اللہ پھر نہیں چھوڑتا۔ بشارت ہے، یہ حق پرستوں کے لیے بشارت ہے، اور اہل باطل کے لیے اس میں وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے اگر وہ سمجھیں۔ آگے یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا یہ اللہ نے آگے بیان کر دیا، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہی آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ہیں ان کی بابت ہماری سنت رہی ہے کہ جب ان کو ختم کرنے کی کسی نے سوچی تو اب پھر ہم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ وہ میں نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ آپ کو سنا دیا۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہماری سنت میں کسی تبدیلی کو، کسی جو ہیل یعنی وہ دائیں بائیں ہونا، سرکنا نہیں پائیں گے، بالکل وہ اپنے اصول پر کھڑی رہتی ہے، سنت نہیں بدلتی، اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا، وہ جوں کا توں رہتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا یہ ایک بات سمجھ لیجئے، یہ جو نبوت ہے نا یہ ختم ہو گئی محمد رسول اللہ پہ، لیکن آپ کی رسالت تا صبح قیامت تک جاری ہے۔ یہ رسالت، یہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ کی رسالت کا مظہر ہے، جب تک اس کے حرف پھوٹ نہیں گئے محمد الرسول اللہ کی رسالت موجود ہے۔ جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ اس کشتی پہ سوار ہو گیا جس نے بچنا ہے۔ سنت من قد ارسلنا رسلنا من قبلنا ولن تجد لسنتنا تحویلا، جو اس سے ہٹ گیا وہ اس کشتی سے ہی نہیں اترا، وہ تباہی کے گھاٹ اترا ہے۔ اور اب جو منظر بن گیا ہے اس میں تو بچت اس کے سوا ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس کو قرآن مجید جو ہے نا سورہ بقرہ میں ایک مضبوط کنڈے کا ذکر کرتا ہے۔ دیکھیں نا، کوئی مثلا طوفان ہے، کوئی جیسے وہ نالا چڑھ جاتے ہیں نا، کنیر چڑھنی ہونی ایسی، تو اب آپ اگر کہیں پانی میں آ گئے ہیں اور وہ بہانا چاہ رہا ہے آپ کو، تو کوئی کنڈا ہاتھ میں آ جائے جس کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں تو اب بچنے کا امکان تو وہ کنڈا ہے نا اب، اور اگر کنڈا ہی اکھڑ جائے تو گئے، یا رسی جس کے ساتھ کنڈا بندھا ہے وہ ٹوٹ جائے، گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، جس نے کفر کا انکار کر دیا، طاغوت کا، طاغوت شیطان، دجال، جو اللہ کی جگہ پہ حاکم بن کے بیٹھ جائے، جو بھی ہو وہ طاغوت ہے، اس کا جس نے انکار کر دیا، کسی فرعون کی صورت میں ہو، نمرود کی صورت میں ہو، جمہور کی صورت میں ہو، اس کا جس نے انکار کر دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر اس نے ایمان رکھا مضبوط، اس نے تو وہ کنڈا پکڑ لیا جو ٹوٹتا نہیں، گویا ہر مصیبت، ہر تباہی، ہر بربادی سے وہ محفوظ کر دیا گیا۔ اب یہ جو مضمون ہے جو قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے آیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ایک حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں گے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنقریب ایک فتنہ ہوگا، ستکون فتنۃ، انہوں نے پوچھا کہ اس سے نکلنے کی مل مخرج یا رسول اللہ، اس فتنے سے نکلنے کی صورت کیا ہوگی؟ اب اس کے بعد پھر وہ طویل حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے، قرآن مجید کی عظمت پر شاید اس سے طویل حدیث کوئی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے تو اس دو باتوں کی سمجھ آئے گی۔ ایک یہ کہ جو کچھ ابھی تک ہم نے بات کہی ہے یہ بالکل 16 آنے صحیح ہونا ثابت ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہوگا اس سے کہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کے مضمون اور حدیث کے مضمون میں کتنی ہم آہنگی ہے، کتنا، یعنی ایک ہی چیز کو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا اور وہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں بیان کی ہے، بس یہ والے الفاظ کا فرق ہے، مفہوم یہی آپ کو سارے کا سارا دوسرے الفاظ اور دوسرے اسلوب میں اس حدیث میں مل جائے گا۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی نشست میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔